ان الحمد للہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ پاکستان میں آج کل ایک قانون پاس ہوا، اس پر بہت زیادہ لوگ بات کر رہے ہیں۔ کچھ لوگ نہیں بلکہ بہت زیادہ ایسے لوگ ہیں جو بات بھی نہیں کر رہے، خاموش ہیں۔ اور خاموش رہنے کا یہ مطلب نہیں کہ وہ بول ہی نہیں رہے، صرف وہ یہ بھی ہے کہ وہ دل کے اندر بھی اس کو برا نہیں سمجھ رہے۔ تو دل میں برا جاننا کیوں ضروری ہے؟ وہ اس لیے ضروری ہے کہ آخری ایک درجہ یہ ہے کہ آپ برائی کے بارے میں دل میں ہی اس کے بارے میں برا سوچ لیں۔ جو انسان روک نہیں سکتے، جو انسان بول نہیں سکتے، وہ آخری حد یہ ہے کہ وہ دل میں تو برا جان سکتے ہیں۔ اب مثال کے طور پہ جس طرح میں یہ بول رہا ہوں، بول کر بتا رہا ہوں کہ یہ قانون غلط ہے، ٹرانسجینڈر کا قانون ٹھیک نہیں ہے۔ ٹرانسجینڈر کا مطلب یہ ہے کہ جنس کی تبدیلی۔ تو جنس کی تبدیلی کرنا ہی بہت بڑا گناہ ہے، اللہ کی تخلیق کو بدلنا ہی بہت بڑا گناہ ہے۔ اور یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، سب جانتے ہیں کہ یہاں پر پاکستان میں بہت سے لوگوں کی جنس کی تبدیلی ہو چکی ہے پہلے۔ تو اس میں دل کے اندر ہی برا جاننا کیوں ضروری ہے؟ وہ اس لیے ضروری ہے کہ ایک تو یہ شریعت کے خلاف قانون ہے، اور اس کے بارے میں آواز اٹھانا، اور آخری درجہ یہ کہ دل میں برا جاننا۔ اگر یہ بھی نہیں جاننا تو پھر ہمیں وہ عذاب ہوگا جو اس سے پہلے خاموش رہنے پر اور دل میں بھی برا نہ جاننے پر ہو چکا ہے۔ اور وہ عذاب کیا تھا اور عذاب کیوں ہوا؟ اور وہ عذاب قوم لوط پر ہوا تھا، سب جانتے ہیں۔ اور اس عذاب کا ایک مرکزی کردار تھا، اور وہ کردار تھا لوط علیہ السلام کی بیوی، جو اپنی بیوی تھی، اور لوط علیہ السلام کو بھی نہیں پتا تھا کیونکہ وہ دل سے ملی ہوئی تھی۔ وہ ظاہری طور پر ان کے ساتھ تھی، لوط علیہ السلام کے ساتھ تھی اور ان کی بیوی تھی، لیکن وہ خاموشی سے دل کے ساتھ ان لوگوں کے، قوم کے لوگوں کے ساتھ تھی، کیونکہ قرآن میں آیت جب نازل ہوئی اور قرآن کے اندر اللہ نے فرمایا ہے کہ جب عذاب آنا تھا تو اللہ نے لوط علیہ السلام کو یہ بات بتائی کہ آپ کی بیوی بھی ان میں شامل ہوگی۔ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جب عذاب ہوگا تو بیوی پر بھی عذاب آئے گا۔ اس لیے یہ بات یہاں ہوتی ہے کہ بیوی بھی پس پردہ دل سے شامل تھی اور منافق تھی۔ تو اگر ہم اس بارے میں نہ اٹھائیں آواز، اور اس کے بعد اگر ہم بات بھی نہ کریں، تو پھر دل میں بھی اگر برا نہ جانے تو وہ عذاب ہوگا۔ اب وہ عذاب جس طرح ان پر، اس قوم پر پتھروں سے ہوا، وہ ظاہر ضروری نہیں ہے کہ اس قوم پر بھی جو اس بارے میں اس کی سپورٹ کرتے ہیں اور خاموش رہتے ہیں، ان پر پتھروں کے ذریعے ہی عذاب آئے، ایسی بات نہیں ہے۔ عذاب کسی بھی وقت آ سکتا ہے، اور یہ سوچنا کہ نہیں نہیں عذاب تو نہیں آئے گا، اور اس وقت اگر نہ عذاب آئے تو زندگی کے کسی وقت اور عذاب آ سکتا ہے۔ تو اس لیے اس عذاب سے بچنے کے لیے جو انسان بچ سکتا ہے اسے بچنا چاہیے، اور وہ اس طرح بچ سکتا ہے کہ آخری درجہ جو ہے دل کے اندر برا جاننا، ایٹ لیسٹ آخری درجے میں کہ ہم اسے برا جانیں۔ کیونکہ اللہ کی تخلیق کو بدلنا، اللہ نے جس انسان کو ایسا بنایا ہو، مرد بنایا ہو یا عورت بنایا ہو، اس تخلیق کو بدل کر ایسا انسان کیسے کر سکتا ہے کہ اللہ نے جس کو احسن بنایا، قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ میں نے احسن بنایا اور اشرف المخلوقات بنایا، کتنی ہی زیادہ فضیلتیں ہیں۔ تو اللہ ہمیں ایسے عذاب سے بچائے، اور اللہ ہمیں یہ ہمت اور طاقت دے کہ ہم اس کے بارے میں ایٹ لیسٹ آخری درجے میں برا تو اس کو جانیں، ہم اس پر نہ جہاد کریں، ہم اس پر نہ بولیں، ہم اس پر نہ ہاتھ سے روکیں، لیکن دل کے اندر تو برا جانیں۔ اللہ ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔